آیت نمبر 6 سورہ احزاب پارہ نمبر 21۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بیان کیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، ان پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حق ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر اپنی جانوں سے زیادہ کریں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان، مال، اعزہ، اقارب، دوست و احباب، ان تمام سے زیادہ محبوب تر رکھیں، اس لیے کہ جب تک ایسا نہیں ہوگا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی ایک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میں اس کے ماں باپ، دوست و احباب اور تمام اعزہ اقارب اور تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب پھر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امت پہ جو حق ہے کہ وہ جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس میں بنیادی چیز ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا، کہ مسلمانوں پہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کے رسول کا حکم مانیں، اگرچہ اس حکم کے مخالف اس کے ماں باپ، رشتہ دار اور برادری اور خود اس کی خواہش نفس، ظاہر ہے کہ انسان کی خواہش نفس کے خلاف ہوتی ہے، تو فرمایا کہ وہ اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور اپنی نفس کی خواہشات کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ خواہشات کو بالاتاق رکھتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ترجیح دیں۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہونا۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو امت کے ساتھ شفقت، محبت، خیرخواہی ہے، وہ بھی ہر مومن کی جو اپنے ساتھ خیرخواہی ہے اس سے زیادہ ہے۔ ایک مومن انسان بعض دفعہ ناسمجھی میں، بیوقوفی میں، کسی بھی حالات میں آ کر اپنے خلاف بھی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان والوں کے خلاف کوئی بھی فیصلہ کریں یا ایمان والوں کے خلاف کوئی بھی بات کریں۔ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں دوسرے مقام پر، لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے اندر تم ہی میں سے رسول آگے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ ان پر بڑی گراں گزرتی ہے، پریشانی تمہیں آتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ حریص علیکم، تو میں تم پر وہ حریص ہیں تمہارے ایمان پر کہ تم ایمان لے آؤ، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے بارے میں بڑے ہی مہربان اور بڑے ہی جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت للعالمین جو بن کے آئے، تو ایمان والوں پہ بڑا مہربان اور بڑے ہی رحیم ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی ایمان والوں سے محبت کے اعتبار سے، خیرخواہی کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، جانوں سے بھی زیادہ ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مومنوں پہ لازم ہے کہ وہ اپنی جانوں سے بھی آگے رکھیں۔ النبی اولی بالمؤمنین، نبی زیادہ قریب ہیں مومنوں کے من انفسہم، ان کی جانوں سے، یہ لفظی ترجمہ ہے، اور اس کا جو اصل ترجمہ محاورہ وہ یہ ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی، کہ جتنا انسان کی اپنی جان کا اس پہ حق نہیں ہے، جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ایمان والوں کو۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ،
اب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو آپ علیہ السلام کی 11 بیویاں ہیں ان کا مقام بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ، اور اس کی بیویاں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات مائیں ہیں ہم ان کی یعنی مومنوں کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب یہ کہ مومنوں کی ماں کس اعتبار سے ہیں، تو عزت میں، احترام، تکریم میں، اور اسی طرح نکاح کے حرام ہونے میں، کہ جس طرح ایک شخص کا اپنی والدہ سے نکاح حرام ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے بھی نکاح حرام ہے، وہ بھی مائیں ہیں۔ اور جس طرح ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنی ماں کا احترام کرے، عزت کرے اور ماں کی نافرمانی نہ کرے، اسی طرح اس پر لازم ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا بھی ایسے ہی احترام کرے جس طرح اپنی ماں کا کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن نے ان کو بھی مائیں کہا ہے کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی بے حرمتی کرنا اور ان کے بارے میں برے الفاظ کہنا، ان کی گستاخی کرنا، یہ حرام قطعی ہے۔ اس لیے کہ جس طرح ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو گالی دینا، برا بھلا کہنا۔ اور سب سے بڑی بات یہ نہ دیکھیں جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کا تعلق نبی علیہ السلام سے، ان کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ اور ایک شخص دیکھیں اپنے گھر والوں کے بارے میں کتنی غیرت رکھتا ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر والوں کے بارے میں بہت زیادہ غیرت رکھتے ہیں، اپنے بارے میں تو برے الفاظ ہی برداشت کر لیتے ہیں لیکن گھر والوں کے بارے میں کبھی نہیں کرتے، جان دینے تک آ جاتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو تعلق تھا اپنی ازواج کے ساتھ وہ ایسا ہی تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں محمد کی مائیں ہیں۔ ہاں پردہ میں ایسا نہیں ہے کیونکہ جس طرح باقی عورتوں سے پردہ واجب ہے، ازواج مطہرات کا بھی پردہ امت کے مردوں سے واجب ہے، اور ازواج مطہرات باقاعدہ پردہ کرتی تھی۔ اگر امت کے یعنی محدثین نے ان سے پڑھا بھی ہے تو پردے میں پڑھا ہے۔ اور اسی طرح وراثت میں بھی کہ جس طرح ماں کی وراثت اولاد کو ملتی ہے تو وراثت میں ایسا نہیں ہے، یہ عزت، تکریم، درجہ میں، اور اسی طرح نکاح کے حرام ہونے میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ یہاں سے اس آیت مبارکہ میں ایک تیسرا حکم بیان کیا، وہ یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں یہ تھا کہ اخوت اسلام یعنی اسلامی جو بھائی چارہ ہے اس کے اعتبار سے وراثت جاری ہوتی تھی۔ مثلا دو مسلمان جب اسلام لے آتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے وارث بن جاتے تھے۔ مثلا ان میں سے اگر کوئی پہلے فوت ہو گیا ہے تو اس کا اگر کوئی ترکہ باقی رہ گیا ہے تو وہ دوسرا اس کا وارث بن جائے گا۔ اور اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب آپ علیہ السلام کے اصحاب نے ہجرت کی تو مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام نے اسی بحاف پہ جو ہے نا وہ اخوت قائم کی کہ ایک مہاجر کو انصاری کا بھائی بنا دیا، اور ان کے درمیان جو اخوت وہ ایسی تھی کہ مہاجر نے انصاری نے مہاجر کو باقاعدہ اپنی وراثت میں گویا شریک کر لیا۔ اور یہ بھی تھا کہ اگر کوئی مہاجر جو ہے نا وہ پہلے مر جاتا تو جو انصاری جو اس کا بھائی ہے وہ اس کا وارث بن جاتا تھا، یا اسی طرح اگر کوئی یعنی انصاری فوت ہو جاتا تو وہ مہاجر اس کا جو ہے نا وہ وارث بن جاتا تھا۔ تو یہ کچھ عرصہ ایک عارضی حکم، عبوری حکم رہا، اور کافر اور مسلمان کے درمیان تو ویسے بھی وراثت جاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو مہاجرین تھے ان کے رشتہ دار جو مکہ میں تھے تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے وارث نہیں تھے اور یہ نہ ان کے وارث تھے، اس طرح ہی جو ہے نا وہ ان کی وراثت جاری ہوتی تھی۔ لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، کہ وہ جو دو آدمی آپس میں بھائی چارہ قائم کر لیتے تھے اس کو بھی اور ان میں وراثت جاری ہوتی تھی، یا جو آپ علیہ السلام نے مواخات قائم کی تھی اس کے بہاف پہ جو وراثت جاری ہوتی تھی، ان دونوں حکموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، اور وراثت کی پوری ڈیٹیل بیان کر دی کہ وراثت صرف ورثاء کو ملے گی وراثت، اور اس کے پورے حصص سورہ نساء میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے۔ 12 حصے پہلے بیان کیے اور 4 بعد میں بیان کیے، جو انشاءاللہ جو یعنی اللہ کے فضل سے وہاں تفصیلاً گزر چکے ہیں۔ اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں یعنی جو خونی رشتے ہیں، وراثت کے معاملے میں وہ ایمانی رشتوں سے آگے ہیں۔
ایمانی رشتوں سے کیا جی آگے، ایمانی رشتوں کو وراثت نہیں ملے گی، ہاں جو اخونی رشتے ہیں وراثت انہی میں تقسیم ہوگی۔ ہاں ایک آگے استثناء کر دیا کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی مومن بھائی دوست اس کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے لیے وہ وصیت کر دے، اور وصیت جو ہے نا اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، یعنی جو جس کے شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں جو وارث ہے اس کے لیے وصیت نہیں۔ اگر ایک بیٹے کے لیے الگ وصیت کر کے چلا جاتا ہے یہ نہیں، جائز نہیں، حرام ہے، لا وصیت لوارث ہے۔ ہاں وارثوں سے باہر اگر کسی بھی نیک کام کے لیے آدمی وصیت کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے تہائی مال تک، 1/3۔ مثلا ایک آدمی کے پاس اب اس کے 9 کروڑ کی پراپرٹی ہے، 9 کروڑ کی جو ہے نا اس کی ملکیت ہے، اس میں سے 3 کروڑ تک وہ وصیت کر سکتا ہے کسی بھی خیر کے کام کے لیے، اچھے کام کے لیے، اس کو اجازت ہے، وہ مالک۔ لیکن اگر وہ سارے کی کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا، کیونکہ سارا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی کہ میں کتنا جو ہے نا وہ میں وصیت کر سکتا ہوں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بھی بہت ہے، یعنی تیسرے تک اجازت دی تھی، تیسرے حصے تک، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دی۔ تو اب تیسرے حصے کے مقدار اگر کوئی آدمی اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے جو اس کا جس کے درمیان اسلامی بھائی چارہ ہے وصیت کر کے جاتا ہے تو وہ وصیت نافذ ہو، وہ ٹھیک ہے، لیکن وراثت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھی ہوئی تھی، یعنی اللہ کے علم میں یہ بات پہلے ہی تھی کہ یہ ہونا ہے، اور وہ اسلامی بھائی چارے میں جو وراثت جاری ہوتی تھی وہ صرف عارضی حکم تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ فرمایا نا وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور قریبی رشتہ دار، بعضهم کہ ان میں سے بعض، اولا وہ زیادہ حقدار ہیں ترکے کے، ببعض بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق، من المؤمنین والمہاجرین، مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں، الا مگر یہ کہ ان تفعلوا کہ تم کرو، الی اولیاءکم اپنے دوستوں کی طرف، معروفہ کوئی نیکی، یعنی مطلب ہے کہ تم اپنے دوستوں کو اگر کوئی یعنی وہ وصیت کے طور پہ دینا چاہو تو وہ دے سکتے ہو، وصیت کر سکتے ہو، ایک وصیت۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زندگی میں کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہے وارثوں سے باہر تو وہ بھی کر سکتا ہے، انسان کا اپنا مال ہے، وارثوں میں بھی کر سکتا ہے، گفٹ تو وارثوں میں بھی کر سکتا ہے، لیکن گفٹ کے بارے میں جو ہے نا وہ اصول یہ ہے کہ اولاد کے درمیان اگر کوئی گفٹ ان کو گفٹ کے طور پہ اگر کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو سب کو برابر دے، اولاد میں اگر دینا چاہتا ہے تو برابر دے سب کو۔ ہاں باقی یہ کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو گفٹ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کسی بھی قسم، جب تک انسان صحیح سالم ہے نا کر سکتا ہے سب۔ اولاد کے بارے میں یہ ہے کہ وہ گفٹ اگر دینا چاہے تو برابر دے۔ ہاں اگر اولاد میں سے کوئی ایک کمزور ہے، مالی حالت کمزور ہے، یا اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، تو اس کو اگر اس یعنی آپ جس کو کہتے ہیں معاونت ہیلپ، اس کے طور پہ اگر کوئی زندگی میں زیادہ بھی دینا چاہتا ہے تو دے سکتے ہیں، اس میں وہ ممانعت نہیں ہے، کیونکہ وہ گفٹ نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ ایک تعاون ہے۔ تو جس طرح باہر کے لوگوں سے تعاون کر سکتے ہیں، بیٹا تو زیادہ حقدار ہے، بیٹی زیادہ حقدار ہے، اس کے ساتھ تعاون کے طور پہ کر سکتا ہے۔ ہاں گفٹ کے طور پہ اگر کرے گا تو وہ کیا جی برابر، لیکن تعاون کے طور پہ اگر کوئی کمزور ہے تو اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی لمٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ اتنا نہ ہو کہ دوسروں کا حصہ ہی مارا جائے، ٹھیک ہے۔ کان ذالک الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم کرو، الی اولیاءکم اپنے دوستوں کی طرف، معروفہ کوئی نیکی، کان ذالک یہ ہے، فی الکتاب کتاب میں، مستورہ لکھا ہوا، اور اس کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہے، اور اسی طرح اس کتاب سے مراد پہلی کتابیں بھی ہیں، ان میں بھی یہ حکم ہے، اور اس سے مراد قرآن و مجید بھی ہے کہ قرآن و مجید میں بھی چونکہ یہ جو سورہ نساء اور یہ صورتیں پہلے نازل ہو چکی تھی، ان میں جو ہے نا وہ احکامات بڑے واضح طور پہ ہیں، تو فرمایا قرآن و مجید میں اب یہ حکم لکھ دیا ہے کہ وراثت صرف ورثاء میں ہوگی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ سے ایک عہد لیا ہے، اس کا تذکرہ کیا، اور ان میں سے چند انبیاء کا بطور خاص تذکرہ فرمایا من کا، کہ میرے پیغمبر آپ سے بھی نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان 5 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بطور خاص کیا، اس لیے کہ یہ اولو العزم ہیں، اور مرتبہ کے اعتبار سے یہ یعنی تمام انبیاء میں سب سے فائق اور سب سے اعلیٰ ہیں۔
اور پھر سب سے پہلے تذکرہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم الانبیاء، امام الانبیاء ہیں، اور قیامت والے دن بھی قائد الانبیاء ہوں گے۔ اب یہ کہ وہ وعدہ کیا لیا ہے، تو وہ وعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دین ملا ہے اسے پورا پہنچانا ہے، منصب نبوت کو خوب دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا ہے، تبلیغ دین میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، اور اسی طرح جو کفار ہیں یعنی اگر وہ کہیں نرمی کا مطالبہ کریں اور کمپرومائز کا اور کچھ لے دے کی سیاست کرنا چاہیں، فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا بھی جو ہے نا ایسا معاہدہ نہیں کرنا، اور پھر جو غیر شرعی رسومات رواجات ہیں ان تمام کو ختم کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دین دیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچانا بھی ہے اور لوگوں میں اس کی ترویج بھی کرنی ہے، اور اسی طرح یعنی ایک نبی کی موجودگی میں اگر دوسرا نبی آ جائے تو اس کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے، مدد بھی کرنی ہے، اور اسی طریقے سے اس کی تائید بھی کرنی ہے۔ اس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی گزرا ہے اس میں سورہ آل عمران میں، اور اسی طرح فرمایا کہ جو یعنی نبی آخر زمان ہیں تو پہلے تمام انبیاء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی اپنی امتوں کو، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس خود قیامت سے پہلے آئیں گے امت محمدیہ میں اور دین محمدی کی جو ہے نا وہ تبلیغ کریں گے، تو یہ ایک طرح کا جو ہے نا ان کی طرف سے معاورت بھی ہو جائے گی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ، اور حقیقی طور عملی طور پہ تائید ہو جائے گی۔ فرمایا نا وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا من النبیین نبیوں سے، اور یہ عالم ارواح میں لیا گیا جس طرح باقی عام لوگوں سے لیا، انبیاء سے بطور خاص کچھ عہد لیے گئے، ان میں سے ایک یہ بھی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے لیا انبیاء میں سے میثاقہم ان کا پختہ وعدہ، ومنک اور آپ سے، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، وابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ اور لیا ہم نے ان سے میثاقاً غلیظا پختہ وعدہ، یہ پکا وعدہ لیا کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، اور سب انبیاء نے کیا، کسی نبی نے اپنے منصب نبوت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں، تاکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھیں کہ آپ نے دین پہنچا دیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں جی پہنچا دیا ہے، تاکہ پوری دنیا کے سامنے ان کی صداقت واضح ہو جائے۔ اور اس میں آگے یہ بھی ہے کہ وَالْكَاذِبِينَ عَنْ كِذْبِهِمْ، اور جھوٹوں سے پھر ان کے جھوٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہ جو امتیں ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم میں سے کس نے نبیوں کی بات مانی ہے، تو ان میں سے جنہوں نے مانی ہے وہ انہیں سچوں میں شامل ہو جائیں گے، اور جنہوں نے جھٹلایا ہے وہ جھوٹے ہو جائیں گے، اور پھر جو جھوٹے ہو جائیں گے وہ کافر ہیں جھٹلانے والے، تو ان کے لیے آگے فرمایا وَأَعَدَّ، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاباً علیما، دردناک عذاب، ایسا عذاب کہ جو بہت ہی شدید تکلیف پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس عذاب سے حفاظت فرمائے۔